حقیقت حال یہ ہے کہ آج نہ ہم بازاروں میں اچھے ہیں، نہ ہم اپنے گھروں میں اچھے ہیں، آج نہ ہم اپنی مسجدوں میں اچھے ہیں، نہ اپنی درسگاہوں میں اچھے ہیں، آج نہ ہم عالمی سطح پہ اچھے ہیں، نہ ہم مقامی سطح پہ اچھے ہیں، اور صورتحال تو اتنی گزری ہو گئی ہے کہ اب اجتماعی رپورٹ جو چھپتی ہے تو اس اجتماعی رپورٹ میں ہر لحاظ سے سب سے کمتر اگر کوئی قوم کسی قوم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا جلسے بلائے جاتے تھے اس قسم کے؟ نہیں، لوگ جو دروس سنتے تھے ان دروس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے تھے۔ مسجد نبی میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ گھروں میں پہنچتی تھیں، وہ بازاروں میں نظر آتی تھیں، وہ سڑکوں پہ نظر آتی تھی، وہ باپ کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ بیٹے کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ ماں کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ بچے کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ بیوی کی زندگی میں نظر آتی تھی۔ وہ ساری کی ساری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے وہ سب چلتا پھرتا ایک قرآنی معاشرہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین، اما بعد۔ محترم عمائدین جماعت، علماء کرام اور میرے بہت ہی بزرگ اور بہت ہی محترم بزرگوں اور خواتین اسلام، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کے پیغام پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں۔ کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں اپنی بات کو پوری کروں۔ طبیعت میری کچھ صحیح نہیں ہے، بخار بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور اس امید پر کھڑا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے میری بات کسی ایک دل میں بھی اتار دی تو انشاءاللہ وہ میرے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر جو احسان ہے اس میں سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک مینول دیا ہے، ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ ایک ایسا ضابطۂ حیات جسے اگر انسان سمجھ لے اور اس پر عمل کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ہم بر صغیر کے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ اس انعام کو جیسے ہمیں جاننا چاہیے تھا، جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، جیسے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ ہم نے اس کتاب کو چوما چاٹا ضرور، ہم نے اس کتاب کو جتنا ممکن ہو سکا ظاہری طور پر اس کو احترام دیا۔ اس کتاب کے سلسلے میں اگر دنیا میں کہیں کسی نے اس کتاب کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی چاہی تو ہم سراپا احتجاج بن گئے، لیکن کبھی اس بات کا احساس ہمیں نہیں ہوا کہ ہم خود روزانہ اس کتاب کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر ہم سچائی کے ساتھ جائزہ لیں، اور میں کہوں گا کہ اس قسم کی مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں وہ دراصل اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے کو چیک کریں کہ اللہ رب العزت نے جو دین عطا کیا ہے
وہ دین ہماری زندگیوں میں کتنا رائج ہے. ہمارے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تعلیمات کتنی پائی جاتی ہیں؟ ہم قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے گھروں کا، ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش میں جو بر صغیر میں مسلمانوں کا معاشرتی نظام ہے، یہ جوائنٹ فیملی کا نظام ہے. اس جوائنٹ فیملی میں روزانہ ہم سورۃ نور کے کتنے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں. کبھی ہم کو سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی. اگر ہم کوئی اس کا احساس ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں یہ کتاب عطا کی ہے، تو یقین مانیے، ویسا یقین مانیے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اپنے وجود کو محسوس کر رہے ہیں، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹیں جل رہی، ویسا یقین مانیے کہ اگر قرآن مجید پر ہم عمل کرتے رہتے تو رب کا فرمان ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سب سے اچھے رہو گے، تم ہی سب سے باوقار رہو گے، تم ہی سب سے باعزت رہو گے اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہو. حقیقت حال یہ ہے کہ آج نہ ہم بازاروں میں اچھے ہیں، نہ ہم اپنے گھروں میں اچھے ہیں. آج نہ ہم اپنی مسجدوں میں اچھے ہیں، نہ اپنی درسگاہوں میں اچھے ہیں. آج نہ ہم عالمی سطح پہ اچھے ہیں، نہ ہم مقامی سطح پہ اچھے ہیں. اور صورتحال تو اتنی گزری ہو گئی ہے کہ اب اجتماعی رپورٹ جو چھپتی ہے تو اس اجتماعی رپورٹ میں ہر لحاظ سے سب سے کمتر اگر کوئی قوم، کسی قوم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں. سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ سبب کیا ہے اس پستی کا؟ کہ کوئی تو وجہ ہوگی. ابھی میں نے کہا کہ طبیعت میری کچھ ناساز ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو 4 چیک اپ لکھ کے دیں گے کہ ذرا یہ چیک کرا لو، ذرا یہ چیک کرا لو، ذرا یہ بھی دیکھ لینا، ذرا یہ بھی دیکھ لینا. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. ہم نے کبھی یہ احساس کیا کہ یہ امت جو اس پستی میں گرتی جا رہی ہے، وہ امت جسے اللہ رب العزت نے دنیا کی قیادت اور سیادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ امت اگر گرتی ہوئی جا رہی اس پستی میں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور امت کسے کہتے ہیں؟ امت تو آپ سے بنتی ہے، مجھ سے بنتی ہے. امت کا حصہ آپ ہیں نا، امت کا حصہ میں ہوں، امت کا حصہ یہ ہیں. ہر ایک شخص امت کا حصہ ہے. اس مجموعے کو یہ جو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ امت افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں. اگر امت پستی کا شکار ہو رہی ہے تو سبب یہ ہے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی بیماری ہے. ہمیں وقت آ پڑا ہے، وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اپنا چیک اپ کریں. دینی لحاظ سے امت جس بیماری سے گزر رہی ہے، ہر ایک فرد کا یہ فرض ہے کہ دینی لحاظ سے اپنا چیک اپ کرے اور دیکھے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اس نے کہا ضرور ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. توحید کی دعوے داری اس نے ضرور کی ہے، لیکن کیا توحید زندگی میں باقی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ میں سے ہر ایک شخص جس کے اندر ذرا بھی احساس ہوگا اس چیز کو محسوس کر رہا ہوگا کہ ہماری مسجدیں خالی ہو گئی ہیں. مسجدوں میں یہاں مالیگاؤں میں ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تعداد رہتی ہے. عام طور پر ایک احصائیہ کے مطابق
5 سے 10% مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. کہا جائے کہ توحید، کہا ہاں بالکل میں تو کٹر اہل حدیث ہوں. فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شب پوری نہیں ہو پاتی ہے. کیوں بھائی؟ مؤذن کی اذان تو آ رہی ہے نا، حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے لاہوتی کلمات صبح ایک اللہ کا بندہ دیتا ہے نا، آواز آتی ہے نا. ایسے میں جب اللہ رب العزت آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے کہ اسی وقت شیطان لعین ہمیں تھپک تھپک کر سلاتا ہے، اور ہم اللہ کے اس آواز کو چھوڑ کر شیطان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں. توحید کہاں باقی رہ گئی میرے بھائیوں؟ توحید کے دعوے داروں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں، پرستش کس کی شروع کر دی ہم نے؟ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. اس امت کی ذلت اور پستی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں نے لا الہ الا اللہ کے معانی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، اس کے تقاضوں کو جانا ہی نہیں. اگر یہ قوم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ لیتی تو میرے رب کی باتیں حرف حرف سچی ہیں. اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ برحق ہوتا. تاریخ شاہد ہے اس امت نے ہفت اقلیم پر شہنشاہی کی ہے محض اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتی تھی. قرآن مجید ان کی زندگیوں میں رچا بسا ہوا تھا. لیکن آج افسوس، اگر میں اتنا بڑا مجمع موجود ہے اور سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ہیں، سب مسلمانوں کا مجمع موجود ہے، اگر میں پوچھوں کہ آج کتنے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو شاید میں ایسی مجلسوں میں سوال کرتا ہوں اور ہاتھ چند ہی اٹھتے ہیں. ہم لوگ افسوس، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نظام دیا ہے جمعہ کا، اگر جمعہ کے خطبات کو ہم سنتے رہتے اور اس پر عمل کرتے رہتے تو آج اس قسم کی کانفرنسوں کے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا جلسے بلائے جاتے تھے اس قسم کے؟ نہیں. لوگ جو دروس سنتے تھے ان دروس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے تھے. مسجد نبی میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ گھروں میں پہنچتی تھی، وہ بازاروں میں نظر آتی تھی، وہ سڑکوں پہ نظر آتی تھی، وہ باپ کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ بیٹے کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ ماں کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ بچے کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ بیوی کی زندگی میں نظر آتی تھی. وہ ساری کی ساری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے وہ سب چلتا پھرتا ایک قرآنی معاشرہ تھا. افسوس ہم لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن مجید پر اگر ہم عمل کرتے رہتے تو مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا وعدہ آج بھی زندہ ہے. قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجیے. قرآن مجید کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. اور یقین مانیے، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو یاد کیجئے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت قائم ہوگی نا بھائیوں؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے، قیامت قائم ہوگی کہ نہیں؟ قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں. لیکن ڈر اس بات کا ہے، میں ان تمام حضرات کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتارتے نہیں ہیں، کہ اللہ وہ جب قیامت کا دن بپا ہوگا اور جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
نفسا نفسی کا عالم، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایسے میں شفاعت کی اگر ہم امید لگائے بیٹھے رہیں گے، اور جس شافع سے ہم شفاعت کی امید لگائے ہیں وہی شافع محشر اگر اللہ رب العزت کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر دیں اور یہ شکایت کر دیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہجور کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا، سنیے گا، اور اس جذبے سے، اس نیت سے سنیے گا کہ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ مہجور کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جس نے مسلسل 3 دن تک قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو۔ ذرا مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ کتنے دنوں سے اس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، اکثر جن کو توفیق ہوتی ہے سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَعَارَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ جنہیں اللہ کی اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے زیادہ ظالم شخص کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتیں سنائی گئیں اور سننے کے بعد اس نے اعراض کیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ قرآن مجید جس نے 3 دن تک چھوڑا اس کا اطلاق مہجور میں ہوگا، اور اگر اس وقت سننے کے بعد بھی آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہوئی ہو کہ اللہ اب تک تو غلطی ہوئی، معاف کر دے، اب صبح ہوگی تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دوں گا۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر میری مائیں اور بہنیں یہ ٹھان لیں کہ گھروں میں جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی تب تک ناشتہ نہیں دیا جائے گا، تو پورا کا پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اور اس آیت کو یاد رکھیے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اگر آپ نے اس قرآن مجید کی اس آیت کو سن لیا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا کس قدر ضروری ہے، تو میرے بھائیوں میں آپ سے کہوں گا، دیکھیے اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مجید کے حوالے سے آج اس مجلس میں بہت زیادہ مسافرین بھی ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا۔ اللہ جانتے ہیں کہ تمہیں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، انسان ہے بیمار پڑتا ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض ویبتغون من فضل اللہ، کچھ مسافر ہوں گے، آپ لوگ ابھی دور دراز کے مقامات سے سفر کر کے آئے ہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، نہ بیماری کی حالت میں چھوٹ دیا نہ سفر کی حالت میں چھوٹ دیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا بھی میسر ہو جائے اتنا پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اگر قرآن مجید کو ہم ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے لگیں اور اسے اپنی زندگیوں میں
اتارنے لگیں تو ہماری ذات سب سے پہلے صحیح ہوگی، ہمارا گھر صحیح ہوگا، ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا، ہماری رشتہ داریاں صحیح ہوں گی، ہمارا محلہ صحیح ہوگا، اور پھر امت کی جو اجتماعی خرابی ہے یہ اجتماعی خرابی دور ہوگی۔ میرے بھائیوں، کانفرنس کے اس خوبصورت موقع پر میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی مجلسیں جمانا آسان نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے جمعیت کے ذمہ داران نے مہینوں پہلے سے اس کی کوششیں شروع کی تھیں، اور کتنی تگ و دو کے بعد یہ خوبصورت انجمن بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ صرف اگر ہمارے علماء کرام کی تقریریں سن کر اور تقریریں یہیں چھوڑ کر اگر آپ چلے گئے تو ان کی محنتیں رائگاں ہو جائیں گی، آپ کا آنا بیکار ہوگا۔ اس لیے میں نے کانفرنس کے حوالے سے یہ ایک کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ دین کو پھیلانے کی مہم پر لگ جائیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے خیر امت ہونے کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خیر امت جو کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو کہا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اس کتاب کو سمجھیے، اپنی زندگی میں داخل کیجیے، اپنے دوست و احباب میں پڑھوائیے، اپنے رشتہ داروں کو پڑھوائیے، اپنے محلے کے لوگوں میں پڑھوائیے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کر سکے تو انشاءاللہ امت دھیرے دھیرے اپنی اس گمشدہ جنت میں واپس پہنچے گی جو کبھی ہمارے اسلاف کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔